السلام علیکم۔ یہ میرا ایسا بڑا اچھا بیان آپ نے دیا ہے۔ دیکھیے، جس طرح آج کل ملکی سیاست ہے نا، یا ملکی حالات ہیں، کبھی ریٹائرڈ ہونے کے باوجود جنرل باجوہ کی کوئی کرپشن کی کسی صحافی نے انکشاف کیا تو بجائے اس کے کہ جنرل باجوہ کو کوئی پکڑے، انہوں نے صحافی کو پکڑ لیا، تیری ایسی تیسی، تو کون ہوتا ہے؟ تو یہ بالکل وہی بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہی تھی کہ پچھلی قومیں تباہ اور برباد ہو گئی ہیں کہ ان میں سے کوئی بڑا جرم کرتا تھا اس کو چھوڑ دیتے تھے، چھوٹا جرم کرتا تھا تو اس کو پکڑ لیتے تھے۔ یہ وجہ ہے، یہی نبی علیہ السلام نے ایک اور پھر کہا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو جب تک یہ والا انصاف نہیں آئے گا نا، انصاف بنیاد ہے ہر چیز کی، انصاف کرو۔ تو یہی چیز ہماری جماعت کے اندر جب آئی کہ محمد حنیف نے اپنی وہ پوزیشن بنا لی، آہستہ 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 ایسا لوگوں کے دماغ بنا دیے، حتیٰ کہ یعنی یہ بھی کہہ دیا کہ وہ جو آیت نبی علیہ السلام کے لیے آج اس کا اطلاق یہ ہوتا ہے اپنے امیر کی عزت کرو۔ تو بتائیے جب یہ دماغ بن گیا کہ امیر کی عزت اس طرح کرو، اس کو اس طرح سمجھو جس طرح نبی کو سمجھا جاتا ہے، صرف اعلان نہیں کیا اس نے کہ میں نبی ہوں، باقی چیز وہی، وہ حالات وہی پیدا کر دیے۔ تو بتائیے پھر اس کے بعد یہ چیز ثابت ہو گئی کہ 5 شرک اس بندے کے اندر آئے ہیں، 5 شرک ہمیں شرک نظر آ رہے تھے، ان دوسروں ڈنگروں کو نہیں نظر آ رہے ہیں، ان جانوروں کو، ان سرپھیروں کو نہیں نظر آ رہے ہیں، قاری خلیل الرحمن کو نہیں نظر آ رہے ہیں، اس اسلم کو جو پرانا بیٹھا ہوا ہے مرکزی شورا کے اندر اس کو نہیں نظر آ رہا، اس سرپھیرے کو، اور منور سلطان کو نہیں نظر آ رہا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ دیکھیے جو بھی اگر کوئی اس کی نشاندہی کرے گا نا اس کو باہر نکال دیا جاتا ہے۔ یہ خوف طاری کر دیا۔ منور سلطان نے ایک دفعہ نشاندہی کی تھی کہ یہ تو تبلیغی جماعت بنا دی اس نے، تو اس کو یعنی کھڑے لائن لگا دیا گیا تھا۔ وہ چونکہ اب کمزور آدمی ہے، بجائے اس کی کہ سٹینڈ کرتا، اللہ نے اس کو علم بھی دیا ہوا ہے، اس پہ سٹینڈ کرے، لوگ اس کا ساتھ دیتے، لیکن وہ سٹینڈ نہیں کر پاتا ہے، کمزور آدمی ہے، اس نے پھر جا کے پھر ان کی گود میں بیٹھ جاتا ہے، تو وہ بات جو ہے نا وہ بالکل کھچڑی سی بن جاتی ہے۔ تو اب کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جماعت کے اندر، کوئی ایسی طاقت نہیں ہے، سمجھ لیجیے کوئی ایسا حلقہ نہیں ہے جو محمد حنیف کے اوپر ذرا چڑھائی کرے کہ تو کون ہے، اوئے تیرے اوپر وہی آتی ہے، اتنے شرک تم نے ایجاد کر لیے، کوئی تجھے پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اصل میں یہ پرابلم ہے، یہ ایک جس طرح ہوتا ہے نا کہ کانٹ کی طرح اس نے یہ چیز جس طرح ہوتی ہے کہ ایک ایسی ایجنسی بنا دی ہے اس نے اپنی جماعت کو کہ اس نے جاسوس آگے پیچھے چھوڑے، ذرا سے ہلا نہیں تو سلا نہیں۔ کسی گروپ کے اندر اگر ذرا سا کوئی بندہ یعنی ہمارا کلپ اس میں ڈال دے، کوئی بیان ڈال دے، فوراً کا سسٹم حرکت میں آ جاتا ہے، کون ہو کیسے ہو، اس کے اوپر اثر ہو رہا ہے، متاثرین میں سے ہے لگتا ہے، اور ڈانٹ ڈپٹ اس کو کی جاتی ہے، اور پھر اگر وہ آگے سے کچھ ذرا سے بھی بات کرے تو اس کو یا گروپ سے نکال دیا جاتا ہے، اس پر پابندی دی جاتی ہے۔ ہمارے گلستان جوہر میں یا ہمارے شعیب صاحب ہیں، ذرا سا انہوں نے ہمارے کلپ ادھر ادھر کیے ہیں تو جناب ان کو وارننگ پہلے جاری ہوگی کہ دیکھو بھائی ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ۔ تو اس نے کہا ادھر ادھر کا کیا مسئلہ ہے، ایک بات چل رہی ہے، ارشد صاحب کی چیزیں ہیں یہ، سنو غور کرو۔ یعنی انہوں تو اس طریقے سے کہ وہ اگر صحیح ہے تو کچھ بات مان لو، یا اس طریقے سے کوئی بات انہوں نے کہی تو جناب کچھ تھوڑے دنوں بعد ان پر اعلان ہو گیا، پابندی جس طرح ہوتی ہے، تو اس طرح خوف طاری کر دیتے ہیں لوگوں کے اوپر۔ بالکل یہی چیز ہے پاکستان کے اندر جو چیز ہو رہی ہے، کوئی بندہ اگر صحیح طریقے سے بات کرتا ہے اس کے اوپر چڑھائی کی جاتی ہے، خوف طاری کی جاتا ہے، اور یہی خوف کا بت عمران خان نے اتار دیا کافی حد تک، اور وہ اتار رہا ہے کہ دیکھو خوف نہ ڈرو نہ۔ وہ تو دنیاوی لحاظ سے اگر یہ کر رہا ہے تو ہم تو دینی لحاظ سے زیادہ مستحق ہیں کہ ہم لوگوں کو کہیں کہ اللہ کے بندو یہ خوف کا بت اپنے اوپر سے اتارو، کچھ نہیں ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے، ایمان عقیدے کی بات ہے، ہمیشہ کی جنت کا مسئلہ ہے، جہنم کا مسئلہ ہے، یہ تمہیں نہیں بچائے گا وہاں۔ آج تم اس سے خوف طاری ہو کہ تم زبان نہیں کھول رہے ہو اور کہیں تم بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، یہ تمہارا اصل جرم ہے کہ تمہیں اتنا خوف، یہ وہ والا خوف ہے جو اللہ سے ہونا چاہیے۔ تو بہرحال آہستہ آہستہ یہ خوف ان کا اترتا جا رہا ہے، اترے گا انشاءاللہ جب سے ہم لوگ یہ بولنا شروع ہوئے ہیں کہ دیکھو اللہ سے ڈرو، اللہ کے بندو، مرنا ہے، مرنے کے بعد حساب کتاب ہے۔ اور یہی چیز تو پچھلی قوموں کی بربادی کی وجہ بنی ہے، یہ امت مسلمہ کے اندر جو کفر و شرک ہے ایسی وجہ سے، بڑے بڑے نام ہیں، بڑی بڑی ہستیاں، جناب عبد القادر جیلانی سے کون پنگا لے،
محی الدین چشتی سے کون پنگا لے، علی اجویری سے کون بگاڑے، اور مجدد الفسانی لقب دیکھیے، اس کی پگڑی دیکھیے، اس سے کون آنکھیں ملائے۔ لیکن جب اللہ کا وقار دلوں کے اندر آتا ہے، اللہ کی عزت آتی ہے، تب یہ معاملہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی نے اس وجہ سے ان کو چھیڑا تھا، کیونکہ ان کے دل میں اللہ کا وقار تھا، اللہ کی عزت تھی۔ لیکن آج ان جماعت والوں کے دلوں کے اندر اللہ کی عزت اور احترام نہیں ہے، بس اتنی بات دماغ میں بیٹھی، ہمارے امیر، ہمارے امیر، چاہے امیر ان کو جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دے تب بھی ہمارے امیر، ہمارے امیر۔ اور یہی چیز ان کو آخرت میں حسرت بنا دے گی، یہی چیز ان کی اذیت کا ذریعہ بن جائے گی، ایسی سزا ان کو ملے گی جہنم کے علاوہ۔ یعنی جہنم کی آگ کیا کم چیز ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ان کو ذہنی اذیت ہوتی ہے نا، وہ بڑی خوفناک ہوگی کہ اس مولوی کے لیے، اس کے لیے ہم اپنی آخرت برباد کر دی، اس بندے کے لیے ہم نے ذرا بھی نہیں سوچا کہ جو صحیح معنوں میں عالم دین تھا، صحیح معنوں میں جو متقی اور پرہیزگار آدمی تھا، اصلی ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اس کی بات ہم نے پیچھے کر دی۔ اور یہ جو دکھاوا اور یہ سب کچھ کرتا تھا، یہ اس کا چہرہ لوگوں نے بے نقاب بھی کر دیا تھا، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ ہم چمٹے رہے، تو اس وجہ سے ان کی بہت زیادہ ذہنی اذیت ہوگی، یہ اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھائیں گے کہ اس کی وجہ سے کیوں ہم نے ہمیشہ کی جنت کو ضائع کر دیا، اس چانس کو، اور جہنم کی ہمیشہ کے اندر خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر ان کو جو ہوتے دیے جائیں گے اس وقت، اور کہا جائے گا بے ایمانو، تمہارے پاس ایمان عقیدے کی بات آئی تھی، تم مسلمان ہو گئے تھے، مومن ہو چکے تھے، اس کے بعد پھر تم دوبارہ کافر ہوئے، پھر تم نے سجدہ تعظیمی کے اندر جا کے ڈبکیاں لگائیں، اب چکھو مزے۔ اور پھر ان کے چہرے کالے ہوں گے، چہرے ان کے کالے ہوں گے۔ الٹی بات کرتا ہے محمد حنیف، الٹا یہ آیت ہمارے اوپر اس بے ایمان نے فٹ کرنے کی کوشش کی تھی۔ جو مومن ہیں، جو ایمان کے اوپر قائم ہیں، ایک لمحے کے لیے اس ایمان عقیدے سے نہیں ہٹے ہیں، بالکل اسی ایمان عقیدے کے اوپر ہیں جس شان کے ساتھ یہ دعوت اٹھی تھی، جو بالکل، بلکہ ان کا نور الحمدللہ، ایمان کا نور بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور وہ نور کے اندر آتے جا رہے ہیں، ان کا مالک ان کو نور میں لا رہا ہے۔ یہ اس بے ایمان نے ان کے اوپر یہ تہمت لگائی، ان کے اوپر کہا کہ ان کے چہرے کالے ہوں گے۔ یہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا کس کے چہرے کالے ہوں گے۔